وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد. قابل احترام علی حضور، شعبان المعظم کی آج 12 تاریخ ہے. دو دن کے بعد ایسی رات ہونے والی جسے عربی زبان میں لیلۃ البراءہ اور اردو زبان میں شب برات یعنی نجات کی رات سے کہا جاتا ہے. لوگ اسی نام سے اسے جانتے ہیں. اس کے اوپر تو اسی رات میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. شب برات کی کیا حقیقت ہے، اس برات میں کیا اعمال کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں. اللہ رب العزت کس کی مغفرت کرتے ہیں، کس کی نہیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو اس کے متعلقات ہیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو تو اسی لیے اسی سے ریلیٹڈ ایک جو بات ہے اور کچھ کئی باتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں مجھے اس پر عرض کرنا ہے. عام طور سے شب برات جب آتی ہے تو لوگ اپنے گھروں کو بھی لکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، الگ کرواتے ہیں، صاف صفائی کرواتے ہیں. اچھی بات ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قبروں کو بھی پختہ کرتے ہیں، چونا مارتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں. اور اگر پختہ قبریں ہیں تو رنگ روغن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آیا اس سے مرحومین کو کچھ فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ ان کے درجات کے اندر کچھ بلندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کو قبر میں چین اور سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خدا نخواستہ اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہے، یہ لکھنے اور چھاپنے اور پوتنے اور کلر کرنے اور پختہ کرنے اور درستی کرنے سے
کیا اس عذاب کے اندر کچھ کمی ہو؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کی سانس چل رہی ہے تو تب تک کہ اس کے اعمال نامے کا جو دفتر ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس کا میٹر چالو ہے، اور اس کے میٹر کا جو پلس ہے نا وہ گر رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، سانس اڑی، معاملہ ختم۔ اور اس کے بعد وہ بندہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع ہے۔ اب بذات خود اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہ گئی کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنے اعمال نامے کے اندر نیکیوں کا اضافہ کر سکے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کو دارالعمل بنایا ہے، عمل کے کرنے کی جگہ، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہے دارالجزا، بدلے کا گھر۔ جو بویا وہ کاٹنا ہے، جو اگایا پیسہ اگے گا۔ ایسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی اس دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ کیا ہے اسی کا بدلہ ہمیں ملنا شروع ہے، اور سارے پروٹوکول اور سارے معاملات اسی کے مطابق انجام دیے گئے۔ اور مرنے کے بعد کیا میرے دوستو، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی مومن بندہ ہوتا ہے نا تو اس کے استقبال کی تیاری اور اس کو انعامات کے دینے کی تیاری اور اس کو خوش کرنے کی تیاری اور اس کی روح کو خوش اور شاد کرنے کی تیاری مرنے سے پہلے ہی اللہ پاک شروع کروا دے۔ مرنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کو دکھا دے۔ ایسے درمیان میں کرو نہ، ایسے بیچ میں کرو، ادھر بیچ میں سب طرف ہے، اس کو بھی ملا دے۔ مرنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے نا کہ ایمان والے کی روح نکالنے کے لیے فرشتے ایسی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، ایسی تیاری کے ساتھ آتے ہیں نا کہ کسی وزیر اعظم اور کسی منسٹر اور کسی بادشاہ کا بھی ایسا استقبال نہیں ہوتا ہوگا جیسا کہ ایک ایمان والے کا اور ایک مومن بندے کا ایک اللہ کے فرمانبردار کا استقبال ہوتا ہے۔ اور ایسا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح نکلنے کے بعد اس کو کچھ انعام ملے نہ ملے، یہیں سے اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے
نکالنے کے لیے وہ ملک الموت اتنی خطرناک شکل میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کر رہی انتہائی کالے کروڑ میں شکل بڑی عرض کر رہا تھا کہ یہ شب برات پر یہ جو قبروں کا جو لیپنا پوچھنا ہے اس سے مرحومین کو کچھ فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ بات اپنے کو اس پر کرنی ہے. کیا لیپنے پوچھنے سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کیا؟ ابھی میں بولا کہ مولانا کی لگتا ہے کسی چورا مٹی والے سے یا گلی والے سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہو گیا تو اس کی لے لے یہ فضولیات لوگوں نے کر لیے بہت اہتمام کے ساتھ لوگ جاتے ہیں. لیڈران بھی جاتے ہیں پورے پاکستان کی صاف صفائی کرواؤ یہ کرواؤ وہ کرواؤ اور لائٹ لگاؤ اور اس روڈ سے ہمارے مسلمان بھائی قبرستان جائیں گے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. وہ روڈ بھی درست رہنا چاہیے, وہ روڈ بھی تمہیں گھروں سے پاک رہنی چاہیے, اس روڈ پر بھی کسی بھی طریقے کی کوئی ہے نا گندگی نہیں رہنا چاہیے اور ایک دم لائٹ بھی رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ تو اسی بات کی دکان چمکانے کے لیے جاتے ہیں. تو آئے کیا یہ دوستو, ہم ایسی شریعت کے ماننے والے ہیں جس نے ہماری ہر قوم پر رہنمائی ہمیں بتایا یہاں تک کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے اس بات کو بھی بتایا ہے کہ ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے, بیت الخلا کیسے جانا ہے. تک بتایا ہمارے پیچھے کتاب سے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کچھ کافروں نے تانا دیا, بولو ہو تمہارے پیغمبر ایسے ایسے ہوتا ہے نا, کوئی کسی کا ماننے والا ہوتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے بولتے ہیں وہ تمہارے مولانا کو ایسے ہے, وہ تمہارے پیر صاحب کو ایسے ہے, وہ تمہارے مولانا صاحب کو ایسے ہے. تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کیسے چلا رہے, بولے ہاں تمہارے پیغمبر وہی نا جو بیت الخلا کا بھی طریقہ بتا رہے, تو استنجا خانے میں جانے کا بھی طریقہ بتا رہے, تو استنجا خانے میں جا کر کیسے بیٹھنے کا اس کا طریقہ بھی بتا رہے, وہ کیسے نجاست کو اور گندگی کو صاف کرنے کا اس کا بھی طریقہ بتا رہے. بولے وہ تو اگر ہم لوگ ہوتے تو بڑھ جاتے تھے, ہمارے پیر صاحب کو کم جاتا ہو, ہمارے مولانا کو کم جاتا ہو, ہمارے لیڈر کو کم جاتا ہو. ہوتا ہمارے شہر میں لوگ کرتے ہماری پڑھنے والے کو بہت زیادہ ہوتا ہے, سڑکیں گھومتے رہتے, کوئی بڑا لیڈر کا ماننے والا, کوئی بڑا لیڈر کا ماننے والا, تو ان کو مزہ لیتے ہوئے ہو گئے جا کے ایک آدھ برائی کر دینے کو ان کے سامنے برابر. ایک کھلیاں رہتی تھی جب سامان رکھتی کے وہاں, ایک لیڈر سے اس کو بہت محبت ہے, اس کے سامنے کھڑی جا کے ایک بات ایسے بولتے تو ایسا بجنا چالو کر دی تھی وہ کسی کو یہ نہیں ایک طرف تو زیادہ بولے گی. تو یہ چیز اس سے نہیں آنے حکمت عملی اختیار, اور کسی کو چلائے نا اور وہ چڑ گیا, کسی کو چڑھائے
اور وہ چڑ گیا تو اس کا ختم ہو گیا معاملہ، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، پھر وہی وہ چڑ نکل گئی اس کے لیے. کسی کو بولتے تھے کریلا، اب کریلا بولتے وہ چھڑ گیا، اور وہ جب چھڑا بھی تو بھی ایک سے دو سے جی اور سارے کام کو چھوڑ جاتے تھے. تو چھڑنے کا نہیں، چھڑیں گے تو لوگ چھڑائیں گے، بہت سے برداشت کر لیتے ہیں لوگ، اور یہی اصل پیمان ہوتا ہے. اصل پیمان یہی ہے جو غصے کے وقت غصے کو قابو میں رکھے، جو غصے کے وقت وہ سامنے والے کو اٹھا کے پٹک دے وہ نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرمایا کہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اور خاص طور پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی لیڈر کے تو چکر میں پڑنا ہی ہے، ایک سوال سب کوئی بھی سیاسی لیڈر سے خالی نہیں، ان کے چکر میں نہیں پڑتے، سب مفاد پرست ہے، سب ضرورت پڑے گی سب ایک ہو جائے. ہم ایک رہتے ہیں پبلک کو، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ پہ لڑا کے الیکشن کا ٹیم آئے ہم لوگ ہی لڑتے، محلے والے ہم دو کلر بن گئے، یہ کلر ادھر یہ کلر ادھر، ابھی دونوں کلر بن آپس میں لڑتے. کیا مطلب ہے، جس کو ووٹ دے گا، جس کو جو اچھا لگے اس کو ووٹ دے جا سکتے ہو. آپ کسی پارٹی کے آپ ورکر بنے، آپ جا کر کسی کو سمجھا کے بات کر رہے ہیں اندر کے ڈالر، لیکن شکر کو رکھنا نہیں، اس کو ہی جو اپنے کیے تو پھر جھگڑا لگتا، یہ غلط ہے. آپ جن کے لیے لڑ رہے ہیں وہ مل جاتے ہیں اوپر، وہ مل جاتے ہیں، آپ رہ جائیں گے. آپ کو کوئی گانے تھوڑی نہ آئے گا، ایسے میں 2 ورکروں کا جھگڑا ہو گیا، آپ کو تھوڑی گانے کوئی آئے گا، کہنا تو یہاں آپ کو ہے، 24 گھنٹہ اس کا آمنا سامنا ہے. تو کبھی کس کے چکر میں پڑھنے اڑنے کا نکاس 24 سیاستدانوں کے چکر تعلقات رکھنا ہے وہ ایک الگ جگہ ہے، لیکن ان کی لڑائی لڑنا وہ اپنے دل میں نہیں لیتے. بھائی تمہارا مسئلہ ہے، تم سمجھو. ہاں اگر کوئی ادھر اپنے کو اچھا لگتا ہے اس کو فالو کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی اچھا لگے اپنے، لیکن سامنے والا اگر دوسرے لیڈر کو فالو کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، دشمنی میں ہے. یہ بتانے کا میرا مقصد. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایسی طاقت کیا وہ مشرک نے بولا ہاں تمہارے وہ نبی جو بیت الخلا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور واقعی ہمارے نبی نے بتایا نا بیت الخلا میں جاؤ تو وہاں بیت داخل کرنا ہے، دعا پڑھ کے جانا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وہاں جا کر کے دنیاوی باتیں نہیں بات نہیں کرنا ہے وہاں، اور آگ میں جا کر کے بیٹھنا ہے، بیت الخلا کرنا ہے، لیکن تھوڑا میدان ہے، سر ڈھانپ کر کے جانا ہے، اور استنجا کرنا ہے. تو پانی تو ابھی زیادہ استعمال میں آ گیا، پہلے کیا ہوتا تھا ڈھیلوں سے استنجا کیا جاتا تھا. حضور نے فرمایا 3 ڈھیلوں سے کر لو، 5 ڈھیلوں سے کر لو، 7 ڈھیلے سے کر لو. اور فرمایا کہ روٹی سے نہیں کرنے کا ہے نا، ہڈی سے نہیں کرنے کا، جو نجاست ہے اس کو پوچھنا نہیں ہڈی سے اور گوبر سے اور لیگ سے اور روٹی سے. حضور نے منع فرمایا. یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ بیت الخلا
اور استنجا کا بھی طریقہ بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ویسے اس نے کہا دیا تھا اس کافر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو, تو صحیح بات سلمان فارسی نے کہا ہاں ہمارے قوم بھی ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کیسے استنجا کیا جاتا ہے, کیسے بیت الخلا کیا جاتا ہے, اور ہمیں اس پر فخر ہے, گھمنڈ ہے اس کے اوپر, ہمیں ناز ہے اس کے اوپر کہ ہم ایسے نبی کے فالوور ہیں, ایسے نبی کے ماننے والے کہ جنہوں نے ہماری گھر قوم پر رہنمائی کی ہے اور ہر لمحے ہماری جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ دستگیری فرمائی ہے اور ہمیں جو ہے ایک گائیڈ لائن بتائی. ہم اس موقع پر یہ تو اس طریقے کے کام کاج کیے جاتے ہیں جو دوسرے سے دین سے اور سچے سے کوئی تعلق نہیں. قبرستان جا کر قبروں پر کھودنا, لکھنا اور چھاپنا, اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. مردے کو فائدہ اسی سے پہنچے گا جو آپ ایثار ثواب کر کے پہنچائیں, جو آپ پڑھ کر کے پہنچائیں, جو آپ نیکیاں کر کے پہنچائیں گے, جو آپ صدقہ خیرات کر کے پہنچائیں گے, وہ پہنچے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, سرکار نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے جو اعمال نامہ جو ہوتا ہے نا اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہے جو جاری رہتی ہے اس میں. صدقۃ جاریہ, ولد صالح يدعو له, او علم ينتفع او كما قال عليه السلام. 3 چیز بتائیے سکتا ہے. صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسا عمل کر کے جائے بندہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا وہ عمل جاری رہے. جب مسجد ہے, مسجد بنا نہیں پوری تو اس کے اندر دوسری حصہ دے. مدرسہ چل رہا تھا, اس کے اندر اس نے تعاون کیا, اب اس تعاون کی وجہ سے کیا ہوا, ایک کلاس بنی, استاد کا تقرر ہوا, بچے اس میں بیٹھے پڑھنے کے لیے. اب وہ بچہ حافظ ہوا, وہ بڑا ہوا, بالغ ہوا, اس نے پڑھانا شروع کر دیا, اس نے پڑھایا دوسرے بچے کو, وہ بچہ بڑا ہوا, وہ بالغ ہوا, اس نے بھی پڑھانا شروع کیا. یہ ترتیب صدقۃ جاریہ. ہم لوگ صدقہ جاریہ کیا سمجھتے ہیں؟ خالی بوری ہی کھلانے, بوری کھلانے کو ہی صدقہ جاریہ سمجھتے. ابھی مسجدیں بنانے کا ہمارا سابقہ پڑتا ہے, مسجد کے لیے معلوم بھی پڑتا ہے کہ مسجد کے لیے تیاری ہو رہی ہے, جگہ خریدنے کی یا جگہ لے لی گئی ہے یا جو ہے پیسہ بھرنا ہے وغیرہ وغیرہ, تو کم سے کم 50 فون آئیں گے کہ بورنگ ہم کو کروانا ہے, ہم بورنگ کروائیں گے, ہم بورنگ کروائیں گے, ہم بورنگ کروائیں گے. جبکہ بورنگ صرف وہی صدقہ جاریہ نہیں ہے, صدقہ جاریہ ہے لیکن صرف وہی نہیں ہے بلکہ اور دوسرے کام بھی صدقہ جاریہ میں نے بنے گا. بھائی آپ زمین کے اندر پیسہ ڈال دو, بورنگ تو ہے نا ابھی چلتی ہے, 10 سال کے بعد بند ہو جاتی, سوتا بیٹھ جاتا, پانی بند ہو جاتا, دوسروں کو کرنا پڑتا. ایسے بھی سمجھنا ہے کہ بورنگ نہیں ڈالنا بھائی, مسجد بن رہی ہے, تعمیرات میں تعمیرات کی ضرورت ہے, مزدوری دینے کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہونا ہے. صدقۃ جاریہ. اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ زیادہ نیکی اور زیادہ ثواب ملے آدمی کو تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس وقت اور جس چیز کی ضرورت ہو شدت کے ساتھ اس میں تعاون کرنا, اس پر زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. جس وقت
جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس وقت تو اس چیز میں اپنا پیسہ خرچ کرنا، اس پر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب بورنگ پہ بورنگ، بورنگ پہ بورنگ ہے، وہ زمین خریدیں گے مسجد کے لیے، اس کے پیسے کے لیے لوگ پریشان ہو، ادھر 5 لوگ لگے، ایک بورنگ میں تقریباً 50,000 روپیہ خرچہ ہے۔ اب وہ 5 آدمی ہو، 5 کو اپنے کو ہم بورنگ میں لگاتے ہیں، ہم بورنگ میں لگاتے ہیں، بورنگ میں لگاتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ زمین خریدیں، اگر کسی کا پیسہ بورنگ میں لگا تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب جو ہے یہ ضرورت کے وقت کو خرچ کرنے پر۔ یہ سمجھنا ہے۔ اردو میں فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا فکر ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہوتی ہے، صدقہ جاریہ اور دوسرے ولد صالح یدعو له، کوئی ایسی اولاد اس نے اپنی زندگی کے اندر تربیت کر کے بنا لی ہے جو نیک ہے، اور یہ نیک صالح اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ دعا۔ یہ نہیں بولے کہ کیا کیا ہمارے پاس، ارے مرنے کے بعد تو چھوڑو، زندگی میں لوگ وہ نکھٹو اور کمینے اور بدماش اولاد ایسی ہوتی ہے جو زندگی میں بولتی ہے اپنے باپ کو کہ تم نے کیا کیا ہمارے، میرا بس چلے تو ایسے نوجوانوں کو چولا مارو جو اپنے ماں باپ کو تانا دے۔ ہاں وہ پورا باپ، وہ باپ اس سے کہہ رہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، کیا کیا، ابے کیا نہیں کیا تیرے لیے یہ بتا پہلے میرے، کیا نہیں کیا، تصور کرو ذرا، سوچنا ذرا۔ جو نوجوان جن کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، میں ان سے کہوں گا ذرا سا سوچنا بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور آج تک کے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ مقصد گھر پہ بیٹھتا ہوں، میرے بہن بھائی چھوٹے بڑے کہ بچوں کے سامنے اپنے والدین کا تذکرہ کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، کیا کیا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ والدین کی قدر بھی کہنا ہے ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہمارے لیے، وہ تو پورے ہو گئے، تو اٹکا کٹتا ہے نا، یہ تو جوان ہے، ہاں تو نے کیا کیا اپنے، اور میں اکثر کہتا ہوں جو ہمارے ادھیر عمر کے جو ہمارے احباب جو ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں زیادہ بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں پڑھنے کا نہیں، میں اکثر کہتا ہوں ان کو زیادہ بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ایک کارخانے سے 2 کارخانہ، ایک پلاٹ سے 2 پلاٹ اور ایک گھر سے 2 گھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ نہیں کرتے رہنے کا، بس اتنا کرو کہ اس میں اپنا بھی چلے اور بچوں کا بھی چلے، بہت زیادہ کرنے بولنے کی ضرورت نہیں، آنکھی بند ہوگی نا یہ بولنے کے کچھ نہیں کیا ہمارے، نیک بنانے کی بچوں کی فکر کرو، آپ نیک بنانے کی، ہمارے بچے کیسے نیک بنے، صالح بنے، فرمانبردار بنے، اچھے بنے، اس کی فکر کرو۔ جب نیک بن جائے نا وہ تولى الصالحین، نیک لوگوں کا ولی اور مددگار کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، 1-2 درہم ملا لوگوں کو، ان کے بچوں کو، کسی نے کہا اگر آپ بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ اپنے بچوں کو خالی ہاتھ دے کر کے لا رہے، امیر المومنین عمر بن عبد العزیز نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بچوں کو مال نہیں دے کر کے لا رہا ہوں، لیکن میں نے ان کی اچھے انداز سے ان کی تربیت کی ہے، ان کو نیک بنایا ہے، ان کو صالح اور فرمانبردار بنایا ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ یتولى الصالحین کہ نیک لوگوں
کا والی اور مددگار اللہ ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی دنیا بھی بنائے گا, ان کی آخرت بھی بنائے گا, اور اگر یہ برے ہیں تو پھر یہ جانے ان کی دنیا جانے ان کا رب جانے, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. اور انہی کے زمانے میں ایسے ایسے بادشاہ لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی میراث میں اتنا مال چھوڑا کہ ان کی اولادوں کو کئی کئی لاکھ درہم ملے, کئی کئی لاکھوں لاکھ درہم ملے ان کو, کہ اگر وہ بیٹھ کر کے زندگی بھر کھانا چاہیں تو کھا سکتے تھے. لیکن اس تاریخ کے بیان کرنے والے کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو بعد میں آنے والے بادشاہ لوگ آ کر کے داڑھی کے اندر ہاتھ لگا کر کے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ فلاں علاقے کی گورنری آپ قبول کر لو. داڑھی میں ہاتھ لگا کر کے کہتے تھے, اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی اولادیں جتنی تھی وہ سب کے سب گورنر تھی, اور اللہ کی راہ میں میں نے سینکڑوں گھوڑے ان کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, 5 سال سما. اور اس بیان کرنے والے کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے ان اولادوں کو بھی دیکھا جن کو ان کے ماں باپ کے حصے اور ترکے میں لاکھوں لاکھ روپے ملے تھے, لیکن انہوں نے برا کیا, اس کو ختم کر دیا. تو وہی مسجدیں جن کو ان کے باپ داداؤں نے بنایا تھا, انہی مسجدوں کی بیتھلیوں پر ان کو بھیک مانگتے تھے. کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگ کے دے کر. تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی. نیک بنانے کی فکر کرنا ہے, کچھ نہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں, بس اتنی محنت کرنا ہے کہ ہمارے بچے باعزت طریقے سے زندگی گزار لے, ہمارے بچوں کے سروں پر گھر کا سایہ ہو, چھت ہو, رہتی چھت ہو, کسی کے آگے یہ بھیک نہ مانگے, کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے. نیک بنانے کی فکر کرے. بچے خود بخود جو ہے نا, اللہ پاک ان کو ایسا نوازے گا کہ وہ اپنا بھی بنائیں گے, آپ کی بھی فکر کریں. آپ دیکھ لیجیے, ولد صالح یدعو له, ایک صالح اولاد اس کے لیے دعا کرے گی. اور تیسرا کام جو ہوگا جس کا اس کو ثواب ملے گا, او علم ينتفع به, یا کوئی ایسا علم جس کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچے. اور علم یہی کہ وہی کوئی بچہ حافظ بن رہا مدرسے کے اندر, تو جا کر کے بات کر لیے کہ بھائی ایک بچے کے حافظ بنانے کا کیا خرچ ہے, بھائی اتنا خرچ ہے, بھائی ہم اپنے خرچ سے ایک بچے کو حافظ بنائیں, یا اپنے بچے کو حافظ بنا دیں, یا پھر مدرسے کے اندر قرآن کریم دیتی, کتاب دیتی, ایک استاد کی تنخواہ دیتی, مسابقے کے اندر انعامات دیتی, وغیرہ وغیرہ بہت ساری شکلیں. یہ 3 چیزیں آدمی کو ملے, باقی آدمی مر گیا, اس کو اس کے عمل کا کچھ ثواب واب ملنے والا نہیں ہے. تو تمام باتوں کا خلاصہ بہرحال یہ ہے کہ ابھی جو سب برات کا جو پیریڈ آتا ہے, جو موقع آتا ہے, اس موقع پر ہمیں اپنے مردے یاد آتے ہیں, ہمارے اپنے مرحومین ہمیں یاد آتے ہیں. ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج بھی ہماری ماں تھی, ہمارے باپ تھے, ہماری بہنیں تھی, ہماری بیویاں تھی, ہمارے باپ, ہمارے شوہر تھے, عورتیں سوچتی ہوں گی. ہر کوئی اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے, تو یاد کرنے کے اعتبار سے اپنے طور سے وہ بہت ساری کوششیں کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے مرحومین کو ثواب پہنچے. تو اس میں جو ایک عمل ہوتا ہے کہ قبرستان جا کر قبروں کو صاف کرنا, اور جو اس کو چونا لگانا, اس کو پوچھنا, اور یہ کرنا وہ کرنا, میرا بھی کہنا ہے کہ اس سے مرحوم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا, کچھ ثواب نہیں پہنچتا. مرحوم کو جو فائدہ پہنچے گا, جو ثواب پہنچے گا, وہ اس طریقے سے کہ ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں, ہم ان کے لیے اصالے ثواب کا انتظام کریں, ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ہم ان کے لیے ان کے نام سے کچھ بنا کر کے کھلا دیں لوگوں کو, کچھ بنا کر کے کھلا دے باقاعدہ. تو یہ اس طریقے کو ان کو ثواب ملے گا. بہرحال یہ 15 شعبان کی جو شب ہوگی وہ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سب کو صحیح معنوں میں دین کے مطابق